اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ 10 یا 11 سال کے بچے کو صف میں سے ہٹانا کیسا ہے، کیا وہ جائز عمل ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر خصوصی نگاہ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں انتہائی کم علمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے مساجد میں کہ سو کالڈ بزرگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، نمازیں 50 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن دین کی بنیادی معلومات ان کے پاس نہ ہوں، اور وہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ بچوں کو صف میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ایک بچہ نماز کی نیت اس نے کر لی اور اس کو پکڑیں گے اور صف میں سے ہٹا دیں گے، اس نے 1 2 3 پیچھے قدم ہٹے، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ یہ شرعی حکم ہے، نماز اس کی ختم ہوگی، اس کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی۔ اب جس نے اس کو ہٹایا وہ انتہائی گناہ گار ہوا، اور وہ اگر تو وہ بچہ 7 سال سے کم عمر تھا تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی صاحب نیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ 7 سال کا ہو چکا ہے، 8ویں سال میں پڑ گیا ہے، تو وہ پھر صاحب نیت کاؤنٹ ہوگا۔ وہ بھی اسی طرح ہی کاؤنٹ کیا جائے گا جس طرح ایک آپ، ہم یا بالغ افراد صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو صف سے ہٹانا قطعاً جائز نہیں۔ اگر تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں کھڑے ہوئے تو صف منقطع ہونے کا چانس ہے، کہ فاصلہ جو صف میں بیچ میں اگر آ جائے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، صف منقطع نہیں ہوتی، یہ صاحب نیت ہوتے ہیں، ان کی کھڑے ہونے سے اسی طرح کاؤنٹ ہوگا جیسے ایک بالغ مرد کھڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام صاحب بھی کم علمی کی وجہ سے مساجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں جی بچوں کو سب سے پیچھے بھیج دیں یا صفوں کے آخر میں بھیج دیں۔ اب یہ نہیں بتاتے کہ صف بچے کون سے، اب ہر بچے کو پکڑ کے لوگ ایسے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں جس سے بچوں کے دلوں میں بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اتنی محبت سے شوق سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ کے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ صبح جمعے کے وقت سے بیٹھا ہوا ہے، جب کوئی بھی نہیں مسجد میں تھا، وہ آ کے امام صاحب کے خطبے کو سن رہا ہے محبت سے، خلوص سے، اور اس کو جب پکڑ کے شروع میں جب جماعت کا وقت آیا اور آپ اٹھا کے اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیں تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اب مجھے یہ سمجھایا جائے کہ اگر صاحب نیت ہے اور وہ درمیان میں صف منقطع اس سے نہیں ہو رہی، تو صف سے آخر والے میں کیا اس سے صف منقطع ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہاں بھی اس کی صف ویسے ہی قائم رہے گی۔ لیکن اگر صاحب نیت نہیں ہے تو وہ تو صف منقطع کرنے کا باعث بنے گا صف کے آخر میں بھی، تو پھر اس کو صف کے آخر میں کیوں بھیجا جائے؟ یہ کم علمی کی وجہ سے ہے، یہ انتہائی جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے، امام کو خصوصاً اس وقت یہ کہنا چاہیے 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو پیار، محبت، شفقت کے ساتھ پچھلی صفوں میں بھیج دیں، نہ صف کے کارنرز پہ بھیجیں، نہ صف کے درمیان میں بھیجیں۔ ہاں صف کے کارنر پہ بھی اتنا وقت، اتنی جگہ ہو کہ وہ صف منقطع ہونے کا چانس نہ ہو، کہ کوئی بالغ بچہ یا بڑا کھڑا ہونے کی جگہ نہ ہو، چھوٹا بچہ وہ جس طرح بھی ایڈجسٹ کر جائے گا تو اس میں فرق نہیں پڑتا۔ تو صف منقطع کرنا اسلام کے اندر قطعاً جائز نہیں، یہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، بلکہ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ کوئی شخص نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر پتہ لگ جائے کہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے تو وہ 40 سال تک وہیں بیٹھا رہے کہ نماز پڑھے اور میں اس کے آگے سے گزروں، پڑھنے کے بعد گزروں۔ یہ گزرنے کا وبال اتنا ہے تو جس کو صف میں سے کھینچ کے باہر نکالا جائے اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جن کو اپنی انا اور ہٹ درمی کی باعث نمازوں کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑے عالم ہیں، ہم نے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ہر آدمی سنیں، میں کمیٹی کا ممبر ہوں تو میری زیادہ سننی چاہیے، میں بڑا عالم دین بن گیا ہوں۔
حالانکہ یہ قطعاً اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نماز اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے بیحد ضروری ہے کہ نماز کے مسائل کو سیکھیں، سمجھیں۔ امام کو بھی سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ بھی کم علم ہے تو سارا کچھ سب کی نمازوں کو وہ رون دے گا، تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ایسے اعمال نصیب فرمائے جسے وہ پسند فرماتا ہو، ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جس سے وہ ناراضگی کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔